یہ پارٹی سے نکالتے یہ کہیں خان کو ہی نہ نکال دیں، یہ روزانہ نکالنے کے چکر میں کیا رہ گیا ہے پارٹی میں، یہ نکال کے اور یہ الزام تراشیاں، یہ یوٹیوبر کا جو ہے پارٹی کے لیڈروں پہ کیچڑ پھینکنا، اس سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ ویسے آپ کے بعد کس کا نمبر ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نمبر نہیں ہونا چاہیے. لوگ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دھکے دے کے یا کک مار کے نکالیں. ہر ایک آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کمائی جاتی ہے کہ پارٹی کے کچھ بدکماش جو ہیں بیٹھ کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے اس طرح کریں کہ جی ہم نے آپ کو نکال دیا. یہ بدماشی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے رویے ہوتے ہیں پھر آدمی ریئیکٹیو ہو جاتا ہے، جس طرح میں ہوں. اب مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، نکالتے یہ ہر ایک کو. اب آپ لوگوں کو تو نکال رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کام کون کرے گا؟ یہ احتجاج کا، یہ الیکشن کا. اب کمر کس لیں نا، جرت کر لیں، اور ہماری نکالے جانے سے جو خلا پیدا ہوئی اس کو بھریں. عوام کو بتائیں نا کہ آئیں جی میں نکل رہا ہوں اور میں ایک احتجاج کروں گا. آپ سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کیمرے کے توجہ سے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو معاف نہ کریں جنہوں نے آپ کو جھوٹی امید دی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے. اور اگر یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی آپ لوگ گالم گلوچ ان کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان کی کلاس ضرور لیں. شیر افضل مروت صاحب یہ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ایکشن کوئی لے. اچھا، سٹنگ وزیر اعلیٰ ایک سابق اسپیکر پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی چیئرمین نے مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں. تو اس قسم کے الزامات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی مزید یہ چل پائے گی؟ بہرحال ایسے بیانات جو ہیں افسوسناک ہیں. باقی جو ہیں یہ رد عمل ہے ان پوشیدہ سازشوں کا جس کا شاید اس کو دکھ تھا. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں، جمہوری عمل میں، سیاسی عمل میں سازش جو ہے، چغلی خور جو ہے، یا غیبت کرنے والا یا کانا پوسی کرنے والا، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کا یہ بیان؟ آپ حق پہ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کو حق پہ جانب سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیے یہ پبلک میں اسد قیصر کو سازش کہنا اس کو تو میں پروو نہیں کرتا ہوں. اسد قیصر جو ہے میرا دوست ہے، میرے محترم ہیں، میرے مینٹور ہیں. لیکن یہ ہے کہ علی امین خان کو یہ کیوں کہنا پڑا، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. وجوہات آپ کے علم میں ہیں؟ دیکھیے پارٹی میں ہے نا، ان کے درمیان چپکلش ہیں. الیکشن سے پہلے کے پی میں چپکلش تھی. علی امین خان کا راستہ یہ کاٹ رہے تھے، ان کی خواہش تھی ہم بنے، علی امین خان کی خواہش تھی کہ وہ بنے. تو یہ سیاسی جو ہیں چلے چپکلش میں ایک دوسرے پہ تو الزام لگتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارٹی کے بانی اور پارٹی کے چیئرمین کو اس میں شامل کیا گیا کہ چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ تین سازش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت علی امین خان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی خان سے. یہ الفاظ جو ہیں بیرسٹر گوہر کے بتائے جاتے ہیں، تو آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھیں. اچھا، یہ تو یہ کہ آپ نے ایک بات کی تو پارٹی سے آپ کو نکال دیا گیا. علی امین گنڈاپور صاحب نے 3 رہنماؤں کے بارے میں بات کی. آپ مطالبہ کریں گے کون سی پارٹی سے نکالا جائے؟ نہیں، یہ پارٹی سے نکالتے یہ کہیں خان کو ہی نہ نکال دیں. یہ روزانہ نکالنے کے چکر میں کیا رہ گیا ہے پارٹی میں، یہ نکال کے اور یہ الزام تراشیاں، یہ یوٹیوبر کا جو ہے پارٹی کے لیڈروں پہ کیچڑ پھینکنا، اس سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ ویسے آپ کے بعد کس کا نمبر ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نمبر نہیں ہونا چاہیے. لوگ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دھکے دے کے یا کک مار کے نکالیں. ہر ایک آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کمائی جاتی ہے کہ پارٹی کے کچھ بدکماش جو ہیں بیٹھ کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے اس طرح کریں کہ جی ہم نے آپ کو نکال دیا. یہ بدماشی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے رویے ہوتے ہیں پھر آدمی ریئیکٹیو ہو جاتا ہے، جس طرح میں ہوں. اب مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، نکالتے یہ ہر ایک کو. اب آپ لوگوں کو تو نکال رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کام کون کرے گا؟ یہ احتجاج کا، یہ الیکشن کا. اب کمر کس لیں نا، جرت کر لیں، اور ہماری نکالے جانے سے جو خلا پیدا ہوئی اس کو بھریں.
عوام کو بتائیں نا کہ آئیں جی میں نکل رہا ہوں اور میں ایک احتجاج کروں گا. آپ سب کو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, ان لوگوں کو معاف نہ کریں جنہوں نے آپ کو جھوٹی امید دی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے, اور اگر یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں ہمیں تو ویسے ہی آپ لوگ گالم گلوچ ان کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان کی کلاس ضرور لیں. شیر افضل مروت صاحب یہ مبارک ہو آپ کو, عید مبارک ہو. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو گھر کی لڑائی تھی, آپ میڈیا پہ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہے, ڈاؤن کیجیے گا بھائی, سولو کر رہے ہیں. گھر کی لڑائیاں جو ہے نا گھر میں ہونی چاہیے تھی. جس طرح میرے ساتھ لوگ لڑا کرتے تھے اور میڈیا پہ آ جاتے تھے اور میں جواب دیتا تھا تو کہتے تھے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. اب تو بہت ساری ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ایکشن کوئی لے. اچھا, سٹنگ وزیر اعلیٰ ایک سابق اسپیکر پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی چیئرمین نے مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں, تو اس قسم کے الزامات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی مزید یہ چل پائے گی؟ بہرحال ایسے بیانات جو ہیں افسوسناک ہیں, باقی جو ہیں یہ رد عمل ہے ان پوشیدہ سازشوں کا جس کا شاید اس کو دکھ تھا, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں, جمہوری عمل میں, سیاسی عمل میں سازش جو ہے, چغلی خور جو ہے یا غیبت کرنے والا یا کانا پوسی کرنے والا, ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کا یہ بیان, آپ حق پہ سمجھتے ہیں, وزیر اعلیٰ کو حق پہ جانب سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیے یہ پبلک میں اسد قیصر کو سازشی کہنا اس کو تو میں اپروو نہیں کرتا ہوں. اسد قیصر جو ہے میرا دوست ہے, میرے محترم ہیں, میرے منٹور ہیں, لیکن یہ ہے کہ علی امین خان کو یہ کیوں کہنا پڑا, اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. وہ وجوہات آپ کے علم میں ہیں؟ دیکھیے پارٹی میں ہے نا, ان کے درمیان چپکلش ہے. الیکشن سے پہلے کے پی میں چپکلش تھی, علی امین خان کا راستہ یہ کاٹ رہے تھے, ان کی خواہش تھی ہم بنے, علی امین خان کی خواہش تھی کہ وہ بنے. تو یہ سیاسی جو ہیں چلے چپکلش میں ایک دوسرے پہ تو الزام لگتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارٹی کے بانی اور پارٹی کے چیئرمین کو اس میں شامل کیا گیا کہ چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ تین سازش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت علی امین خان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی خان سے. یہ الفاظ جو ہیں بیرسٹر گوہر کے بتائے جاتے ہیں, تو آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھیں. اچھا, یہ کہیے کہ آپ نے ایک آپ بات کی تو پارٹی سے آپ کو نکال دیا گیا. علی منگن ڈاکور صاحب نے 3 اہم کے بارے میں بات کی, آپ مطالبہ کریں گے کون سی پارٹی سے نکالا جائے؟ نہیں, یہ پارٹی سے نکالتے یہ کہیں خان کو ہی نہ نکال دیں. یہ روزانہ نکالنے کے چکر میں کیا رہ گیا ہے پارٹی میں, یہ نکال کے, اور یہ الزام تراشیاں, یہ یوٹیوبر کا جو ہے پارٹی کے لیڈروں پہ کیچڑ پھینکنا, اس سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ ویسے آپ کے پاس کس کا نمبر ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نمبر نہیں ہونا چاہیے. لوگ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دھکے دے کے یا کک مار کے نکالیں. ہر ایک آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے, ایک پہچان ہوتی ہے, ایک شناخت ہوتی ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کمائی جاتی ہے کہ پارٹی کے کچھ بدکماش جو ہیں بیٹھ کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے اس طرح کریں کہ جی ہم نے آپ کو نکال دیا. یہ بدماشی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے رویے ہوتے ہیں پھر آدمی ریئیکٹیو ہو جاتا ہے, جس طرح میں ہوں. اب مجھے پرواہ ہی نہیں ہے, نکالتے یہ ہر ایک کو. اب آپ لوگوں کو تو نکال رہے ہیں, لیکن آپ کا یہ کام کون کرے گا, یہ احتجاج کا, یہ الیکشن کا؟ اب کمر کس لیں نا, جرت کر لیں, اور ہماری نکالے جانے سے جو خلا پیدا ہوئی اس کو بھریں. عوام کو بتائیں نا کہ آئیں جی میں نکل رہا ہوں اور میں ایک احتجاج کروں گا. آپ سب کو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, ان لوگوں کو معاف نہ کریں جنہوں نے آپ کو جھوٹی امید دی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے, اور اگر یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں ہمیں تو ویسے ہی آپ لوگ گالم گلوچ ان کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان کی کلاس ضرور لیں.